لیکن میرے پیارے اور ایک بات اور سنتے چلیں، جب اس کی بات آ رہی ہے اور آپ سنتے جا رہے ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سن رہے ہیں کہ اس ماہ میں آپ کا یوم عرس بھی ہے، آیا کہ نہیں یوم عرس بھی ہے، مطلب وصال کا دن بھی آپ کا ماہ رجب المرجب میں ہی ہے۔ اور معلوم ہے آپ کے عرس کی مناسبت سے، آپ کے عرس کی مناسبت سے کئی عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں میں کھیر، پوریوں اور ٹکیوں وغیرہ کا اہتمام کرنے کے بعد میں فاتحہ خوانی کراتے ہیں۔ دیکھا نہیں جاتا ہے گھروں میں کھیر بنتی ہے، گھروں میں پوریاں ہوتی ہیں، گھروں میں ٹکیوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور کرنے کے بعد میں ہم فاتحہ خوانی کراتے ہیں۔ میرے پیارے اسی کو کنڈے کہا جاتا ہے، اسی کو کنڈے کہا جاتا ہے۔ اور معلوم ہے امیر اہل سنت، آپ نے نام تو سنا ہوگا امیر اہل سنت کا۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے کفن کی واپسی میں مزید فرماتے ہیں کہ 15 رجب المرجب کو فاتحہ کرانا اچھا ہے، اگر فاتحہ نہ کرائی تو پورے ماہ رجب میں، پورے مہینے میں، بلکہ پورے سال میں جب چاہے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں، جب چاہے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو رجب کے کنڈے کیے جائیں، 15 رجب المرجب کو کنڈے کیے جائیں، کیونکہ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے، یوم عرس ہے۔ اور ایک بات اور سن لے، یہاں پر آج لوگ کشمکش میں رہتے ہیں۔ معلوم ہے اگر کسی گھر میں کنڈے نہیں ہو پاتے ہیں کوئی پریشانی کی وجہ سے، تو لوگ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں، اور آج تو 15 تاریخ تھی، امام جعفر صادق کا یوم عرس تھا، آج تو کنڈے کا دن تھا، تم نے اپنے گھر میں کنڈے نہیں کیے، تم نے اپنے گھروں میں پوریاں نہیں بنائی، کھیر نہیں بنائی، ٹکیاں نہیں بنائی۔ میرے پیارے اس طرح سے نہ کہا جائے۔ معلوم ہے لوگوں کے ذہن یہ رہتے ہیں کہ کھیر پوری ٹکیوں پر ہی فاتحہ ہوتی ہے، کیا ذہن رہتا ہے؟ کھیر پوری ٹکیوں پر ہی فاتحہ ہوتی ہے۔ میرے پیارے کھیر پوری ٹکیوں پر فاتحہ ہوتی ہے، ہاں اچھی بات ہے، لیکن میرے پیارے یہ نہیں ہے کہ کھیر، اگر کسی نے کھیر نہیں بنائی، کسی نے جلیبی منگا کر کے فاتحہ کرا لی، نکتی منگا کر کے فاتحہ کرا لی، تو کیا فاتحہ نہیں ہوگی؟ میرے پیارے فاتحہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایصال ثواب پہنچانا ہے، ایصال ثواب کھیر پوری پکا کر کے بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اور ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی پہنچایا جا سکتا ہے، خالی صرف دعا کر کے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے میرے پیارے۔ اور معلوم ہے ایک رواج اور چل رہا ہے، بتا دوں، آج جو کنڈے ہوتے ہیں نا، کنڈے، تو کنڈوں کی نیاز پر دیکھا نہیں جاتا ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، سیدہ کی کہانی پڑھی جاتی ہیں، لیکن میرے پیارے یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اگر آپ کنڈوں کی نیاز میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے پیارے 10 بیویوں کی کہانی نہ پڑھیں، لکڑہارے کی کہانی نہ پڑھیں، بلکہ آپ اگر میرے بھائی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے میں آپ کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، 10 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ تو یار 10 بیویوں کی کہانی کیا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، یہ نہیں پڑھ سکتے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں 3 مرتبہ، یہ چیزیں ہم کو پڑھنی چاہیے۔ اور ایک بات اور یاد رہے، آج دیکھا جاتا ہے، اس بات کو بھی میری دھیان سے سنتے چلیں، یہ رواج بھی چل رہا ہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھانا کھلانا ضروری ہے، جو مٹی کا برتن ہوتا ہے نا اسی میں کھیر کھلائی جائے گی، اسی میں کھانا کھائیں، کھیر کھائیں گے اور کھلائیں گے۔ میرے پیارے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر مٹی کا برتن نہیں ہے، اگر کنڈا نہیں ہے تو ویسے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں،
اور دیکھا جاتا ہے اگر فاتحہ کی جاتی ہے، یہ بھی سماج کی بات ہے، دیکھا نہیں جاتا ہے اگر مٹی کا برتن نہیں ہے تو کیا ہمارے سماج کے اندر مشہور ہے، او بہن مٹی کے برتن پہ تو نے فاتحہ نہیں لگائی نا تو تیری فاتحہ نہیں ہوگی۔ میرے پیارے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر مٹی کا برتن نہیں ہے تو اگر کسی اور برتن میں آپ نے فاتحہ لگائی ہے تو فاتحہ نہیں ہوگی نہ۔ میرے پیارے ان باتوں کو اپنے ذہن سے دور کیجئے، ان باتوں کو بھی اپنے ذہن سے نکالیے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر مٹی کا برتن آپ کے پاس میں ہے، اگر کنڈا آپ کے پاس ہے تو کنڈے میں فاتحہ، کنڈے میں کھیر پوری رکھ کر کے فاتحہ کرائیے، لیکن اگر کنڈا نہیں ہے تو آپ کیسے بھی برتن میں صاف ہونا چاہیے، صاف برتن ہونا چاہیے، دھلا ہوا ہونا چاہیے۔ جس چیز میں ہم پاک سامان کو رکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پاک کنڈا پاک برتن ہونا چاہیے۔ کنڈا کوئی مٹی کا ضروری نہیں ہے، اگر ہے تو لگا لے، اگر نہیں ہے نا تو میرے پیارے کیسا بھی برتن ہو پاک ہونا چاہیے، اس میں رکھ کر کے ہم فاتحہ کرا سکتے ہیں، فاتحہ ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے یہ جو ہمارے سماج میں ہے نا کہ کنڈے میں ہی کھیر کھلائیں گے، کنڈے میں ہی کھانا کھیر کھائیں گے اور کھلائیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کیسا بھی برتن ہو، کوئی سے بھی برتن میں ہم کھا بھی سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں۔ اور میرے پیارے ایک بات اور یاد رہے، یہ جو ایصال ثواب ہے، یعنی کہ یہ جو ایصال ثواب ہے، ثواب کا پہنچانا، یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رہے، کھیر پوری ٹکیوں کا اہتمام کر کے فاتحہ خرانا یہ بھی اچھا ہے۔ اور اگر کسی نے نہ کیا میرے پیارے، ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی پہنچ جاتا ہے، ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی، کنڈوں کی نیاز بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اس کو ناجائز کہنا، یعنی کہ کنڈوں کے نام پر کھیر پوری ٹکیوں کو بنا کر ان کا اہتمام کر کے فاتحہ کرانے کو ناجائز کہنا، میرے پیارے یہ شریعت پر افترا ہے، یعنی کہ شریعت پر تہمت باندھنا ہے۔ میرے پیارے ہم کنڈوں پر بھی فاتحہ کرا سکتے ہیں، اور اگر کنڈے ہم نے نہیں کیے کسی اور چیز پہ بھی فاتحہ کرا سکتے ہیں۔ ان باتوں کو ذہن سے نکال دیجئے۔ مٹی کے برتن میں بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، اور اگر مٹی کا نہیں ہے تو کیسا بھی برتن ہو سب پر فاتحہ ہو سکتی ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بزرگوں کے، اپنے خاندان کے مرحومین اور ساری امت کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پر پوری کرتا ہوں، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔